بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اپنی عزت کی بقا کے لیے تنہائی پر خوش رہو، خرچ کرو، دکھاوا نہ کرو اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تم پہچانے جاؤ اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو اور اس طرح تم سلامت رہو گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی دوستی تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، اور وہیں تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر تک کھو دیتے ہیں۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے، کیونکہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ موت کے اعلان کے لیے اتنا کافی ہے کہ تمہارے بالوں کا رنگ سفید ہونا شروع ہو جائے۔ غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ اپنی زبان سے ہمیشہ ہوشیار رہو، کیونکہ یہ ایسا تیر ہے جو خطا کرتا ہے۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، کیونکہ غرور میں تو سبھی رہتے ہیں۔ انسان کے ایمان کی پہچان وعدے کی پابندی سے ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اپنے تجربوں سے عبرت حاصل کرو، اس طرح تم بہتر انسان بن جاؤ گے۔ اس دنیا میں جب کمینے انسان کو بلندی ملتی ہے تو وہ سرکشی پر چل پڑتا ہے۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی دکھا کر کرنا ہے۔ جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرہ برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ لوگوں کو معاف کر کے لوگوں کی نظر میں بے وقوف بن جاؤ، لیکن یاد رکھنا یہ تمہاری سب سے بڑی دانائی ہے۔ ماں بھی انسان ہے، لیکن اگر وہ دعا کرے گی تو آپ خدا کو پا جاؤ گے۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کی جائے۔ تمہارا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ میرے روح کو کوئی ساتھی مل جائے، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا وہ میں خود ہی ہوں۔ اس دنیا میں ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ اس دنیا میں انسان کی عاجزی اس کی انسانیت کی معراج ہے۔ مثبت سوچ معاشرے کا حسن ہے۔ اس دنیا میں حسد اللہ کی تقسیم کو قبول نہ کرنے کا نام ہے۔ محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے، جبکہ بغض عیب ڈھونڈتا ہے۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ انسان کو اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو شعور اور اختیار اس لیے ہی دیا گیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے
معرفت الہی تک پہنچ سکے۔ جو عقل سلیم رکھتے ہیں وہ خلوص اختیار کرتے ہیں۔ سچا مسلمان اللہ کے سوا کسی کی غلامی پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی زندگی میں مشکلات سے دوستی رکھیے، پھر دیکھنا آسانیاں آپ کی غلام ہوں گی۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، پھر دیکھنا منافع آپ کو حیران کر دے گا۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کی کچھ نشانیاں نہ بتا دوں؟ نمبر 1 بد اخلاق، نمبر 2 بد مزاج، اور نمبر 3 تکبر کرنے والا۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، اسی طرح قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن تیری دلیل ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بیوقوف ترین انسان ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ اس دنیا میں ہمیں توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ جھک جانا ہی محبت ہے، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ اس دنیا کا اصل خزانہ علم ہے، اور خزانے صرف ان پر ظاہر ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ سب سے بڑی زیادتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ اس دنیا میں سمجھدار عورت اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرتی ہے، جبکہ ناسمجھ عورت اچھے بھلے آباد گھر کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق، اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ سیدھی راہ پر ہوں۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، کیونکہ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، اور وہیں بے یقینی بھرے ہوئے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں عبادت کے لیے فرصت کی نہیں بلکہ توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر وہ محبت جو راہ خدا میں نہ ہو، گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں۔ نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور وہیں طاقتور بنو مگر نفرت سختی کے ساتھ نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ اس دنیا میں بیوقوف سننے سے پہلے جواب دیتا ہے، اور عقل مند سن کر سیکھتا ہے یا مسکرا دیتا ہے۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں، اور انسان کی گفتگو اس کی شخصیت کو۔ یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیے جاؤ گے، اور وہیں خدا کے پیچھے بھاگو گے تو پھر دیکھنا تمہیں گرنے سے پہلے وہ تھام لے گا۔ اس دنیا میں جو تم سے نہیں ہو پا رہا ہو تو اسے اللہ کے حوالے کر دو، اور پھر دیکھنا اللہ تمہارے وہ کام کیسے بناتا ہے۔ اگر اس دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو،
دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ اس دنیا میں تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم ہیں اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ اور تجربے سے عقل، عقل سے خیال اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ قرآن ہم سے بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، کیونکہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا، اس لیے اپنے کردار کو اچھا کرو، پھر دیکھنا ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، پھر دیکھنا اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو، مگر دشمن کی صف میں کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہے۔ اس دنیا میں کسی کو بے عزت کر کے آپ کو شاید وقتی سکون مل جائے، لیکن آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ اس دنیا میں اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سے سب سے خوبصورت لباس حیا کا ہے۔ اس دنیا میں انسان جو خرید نہیں سکتا، اس کے لیے وہ خود بک جاتا ہے۔ کسی میں خوبی دیکھو تو اسے بیاں کرو، اور اگر کسی میں خامی مل جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ اس دنیا میں انسان کو اتنا کوئی نہیں تھکاتا جتنا اسے اپنے خود کے خیالات تھکا دیتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ زندگی بھر رہے گا۔ اس دنیا میں ایک راز مزید رازوں کا پردہ ہوتا ہے۔ 2 قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر اور دوسرا منافق۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ اس دنیا میں انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ تو اس کا کسی نے کیا خوب جواب دیا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سراغ ہمیشہ رہتے ہیں۔ اس دنیا میں دلوں کی قیمت نہیں ہے، لیکن آپ کی زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ چمچے جس برتن میں ہوتے ہیں وہ اسے خالی کر دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ تم اللہ کی رضا میں شکر کرنا سیکھ جاؤ، پھر دیکھنا وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے
اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں باقی سبھی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہیں، لیکن اس دنیا میں روح کو زخم دینے کا فن فقط انسان کے پاس ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیے، گفتگو میں، احساسات میں، اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ جب یہ ڈوب جاتے ہیں ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے اگر کوئی ہاتھ چھوڑے تو چھوڑ دیا کریں۔ برائی برے لوگوں سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونا چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ اس دنیا میں محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے اور بغض عیب ڈھونڈتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونا شروع کر دیتا ہے۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ یہ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہوئی ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ اگر اس دنیا میں خالق کی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دشمنی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی رب سے رب کو بھی مانگا کریے، کیونکہ وہ مل گیا تو کچھ اور مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سجدہ چھوٹ جائے تو معافی ممکن ہے، لیکن اگر انسانیت کا دامن ٹوٹ گیا تو خدا بھی نہیں ملے گا۔ لوگوں کے قصور معاف کرو، کیونکہ یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے۔ اس دنیا میں برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے، اور اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں میں محبوب بن جاتا ہے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ تعالی سے ہے۔ جب رشتے سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑتا ہے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں لیکن اندھے نہیں ہوتے، اس لیے لہٰذا بیوقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، کیونکہ اسے اگر اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ بغیر اعتماد کے آدمی لنگڑا ہے، یعنی منزل کا پتہ بھی ہوگا لیکن پہنچ نہیں پائے گا یا دیر سے پہنچے گا۔ اپنی سوچ کو زنگ لگنے نہ دینا، بڑے خیالوں، کتابوں اور بڑے لوگوں سے ملاقات کرتے رہنا۔ یہ دنیا مسائل اور آزمائشوں کی دنیا ہے، اس لیے اس میں کامیاب وہی ہوگا جو صبر کرتا رہے گا۔
اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے، کیونکہ انسان سب کچھ پا کے بھی ادھورا ہی رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھڑیوں سے بھی انسان بآسانی سے صبر کے گھونٹ پی کر گزر جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل پر اپنی فکر ظاہر کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اس لیے اسے لباس میں نہیں بلکہ انسان میں تلاش کرو۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو صبر کرنے والا بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔